چوتھے پارے کے آخر میں آپ حضرات کے سامنے جن خواتین کے ساتھ نکاح ابدی طور پر حرام ہے، پارہ نمبر 5 کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ ان محرمات ابدیہ کے علاوہ دیگر خواتین سے نکاح کرنا جائز ہے۔ اب نکاح کا طریقہ کار یہ ہے کہ مہر کی ادائیگی بھی ضروری ہے اور ساتھ ساتھ نیت یہ ہونی چاہیے کہ پاک دامن عورت کے ساتھ نکاح کیا جائے، صرف جنسی خواہشات پورا کرنا مقصد نہ ہو، گھر کو اور خاندان کو ساتھ لے کر چلنے کا نظریہ اور ارادہ ہو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے نکاح کے علاوہ جو بھی طریقے ہیں، مثال کے طور پر متع ہو گیا، ان تمام طریقہ کار کی نفی کی ہے۔ آگے چل کے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو باطل طریقے سے، ناجائز طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ، جائز ذرائع کو بروئے کار لاتے ہوئے مال کو جمع کرو اور کھاؤ، ناجائز طریقہ اور راستہ استعمال مت کرو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے مرد کے حوالے سے فرمایا ہے کہ مرد کو عورت کا حاکم قرار دیا ہے، الرجال قوامون علی النساء۔ ایک گناہ اللہ تبارک و تعالی نے مرد کو عورت پر تقویت دی ہے، فضیلت دی ہے۔ عورت کا کام یہ ہے کہ گھر پر رہے اور گھر کی تمام تر ذمہ داریوں کو سنبھالے، اور مرد کا کام یہ ہے کہ عورت کے نان نفقہ، رہائش اور اس کے کپڑے اور اس کی اوڑھنی کے حوالے سے محنت مزدوری کر کے لا کر اس کو نان نفقہ دے۔ اب ہر ایک کی ڈیوٹی اور ذمہ داری اللہ نے الگ الگ کر دی۔ عورت گھر میں تمام تر امور پر نظر رکھے، اور جو مرد ہے وہ گھریلو ذمہ داری کے ساتھ ساتھ باہر سے نان نفقہ وغیرہ اکٹھا کر کے گھر میں لائے۔ ہر ایک کی ذمہ داری الگ الگ کر دی ہے۔ اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے العیاذ باللہ خواتین کے حقوق کو غصب کر دیا۔ اب دیکھو، ایک بندہ فیکٹری میں کام کرتا ہے، اس فیکٹری کے مالک کے تحت تمام مزدور کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اب فیکٹری کا جو مالک ہے، آنر ہے، اس کا مقام اور مرتبہ الگ ہوتا ہے، باقی جتنے بھی نیچے عملہ ہوتا ہے وہ اس کے ماتحت ہوتا ہے۔ اب ماتحت ہونا غلام نہیں ہوتا ہے، ماتحت ہونا انسان کی عزت اور وقار کو ختم نہیں کرتا ہے، کیونکہ دنیا کے تمام شعبوں میں ایک حاکم اور ایک سربراہ کا ہونا ضروری ہوتا ہے، تب جا کر نیچے رعایا اور نیچے جو نظام ہے وہ چل سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے گھریلو نظام کو چلانے کے لیے مرد کو سربراہ مقرر کر دیا ہے، تو اس لیے فرمایا الرجال قوامون علی النساء۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہ اعلان کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، کہ ایمان والو جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب تم نے نہیں جانا ہے، نشہ کر کے مسجد میں نہیں آنا ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرما دیا ہے کہ اگر تمہیں غسل لائق ہو جائے، جنابت لائق ہو جائے، تو آپ نے غسل کرنا ہے، پھر نماز ادا کرنی ہے۔ تو ظاہر بات ہے اطعام کے ذریعے سے بھی غسل لازم ہوتا ہے، بیوی سے ہم بستر ہونے کے ساتھ اس سے بھی غسل لازم ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے تیمم کے مسائل کا بھی ذکر کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے
یہودی علماء پر لعنت کی ہے کہ جو اللہ کے احکام کو تروڑ مروڑ کے پیش کرتے تھے۔ تو لہٰذا اس امت میں بھی جو علماء، جو واعظین کا طبقہ ہے، جو احکامات الہیہ پر پردے ڈالتے ہیں اور احکامات الہیہ کو توڑ موڑ کر پیش کرتے ہیں، یا قرآن مقدس احادیث مبارکہ کے مضامین کو اپنی خواہش کے مطابق بیان کرتے ہیں تاکہ دنیا والے ہم سے خوش رہیں، ان پر بھی اللہ کی لعنت ہے، جس طرح یہودیوں پر اللہ کی لعنت ہوئی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کی مذمت بیان کی ہے، فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دیگر تمام بڑے گناہوں کو معاف کر دے گا، بغیر توبہ کے بھی معاف کر دے گا، اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو شرک ہے اس کو میں کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ اس لیے اللہ کے ساتھ شرک یا افعال اور ذات اور صفات میں ہر اعتبار سے شرک کرنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے امانتوں کے حوالے سے یہ تاکید فرمائی ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ جس کی تم نے امانتیں لی ان تک پہنچائیں، امانت کے اندر خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ یہ فرما دیا، اے ایمان والو تم نے اللہ کی بات کو ماننا ہے، اللہ کے رسول کی بات کو ماننا ہے، وَأُولِي الْأَمْرِ اور اولی الامر اہل علم کی بات کو ماننا ہے، فقہا مجتہدین کی بات کو ماننا ہے۔ اگر کوئی تنازع کھڑا ہو جائے، کوئی اختلاف کسی مسئلے میں ہو جائے تو تم نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرنا ہے، قرآن و سنت کو فالو کر کے اپنے دنیاوی اور دینی تمام اختلافات کو کیا کرنا ہے، ختم کرنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اہمیت کو بیان کیا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور جس نے پیغمبر کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور فرما دیا انعام یافتہ لوگوں کی راہ پر چلو، اولئک الذین انعم اللہ علیہم، کہ من النبیین انبیاء کے راستے پر چلو، اور صدیقین صحابہ کے راستے پر چلو، شہداء کے راستے پر چلو، صالحین نیکوکاروں کے راستے پر چلو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلام اور جواب کے آداب بیان کیے ہیں کہ ایک دوسرے کو سلام کیا کرو۔ احادیث مبارکہ میں بھی اس کی تاکید ہے، ترغیب ہے کہ ایک بندہ سلام کرے تو جواب میں بندہ بڑھ کر اس کو کیا دے، جواب دے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قتل کی سزا کا ذکر کیا ہے کہ جو بندہ کسی کو خطاً قتل کر دے، مثال کے طور پر نشانہ مار رہا تھا کار کو، وہ نشانہ سیدھا کسی بندے کو جا کر لگ گیا، یہ خطا ہو گئی ہے، یا جان ایسے ہی چل رہا تھا اور ایکسیڈنٹ ہو گیا، کسی کے ساتھ ٹکر لگ گئی اور وہ بندہ جگہ پر فوت ہو گیا، اب یہ کیا ہوا ہے، خطا کے ساتھ قتل ہوا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ایک مومن غلام آزاد کر دو اور اس کے ورثاء کو دیت دے دو، اور جو بندہ جان بوجھ کر کسی کو قتل کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فجزاؤہ جہنم، اس کا ٹھکانہ کیا ہے، جہنم ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلاۃ خوف کا ذکر کیا ہے۔ اب اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے کہ حالت جنگ کے اندر بھی معاف نہیں ہے، لیکن ہمارے سروں میں درد ہوتا ہے تو نماز کیا ہو جاتی ہے، معاف ہو جاتی ہے، حالانکہ جس وقت دشمن آمنے سامنے کھڑا ہو اور سر پر تلوار لے کر کھڑا ہو اس وقت بھی نماز معاف نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ جو لوگ اجماع امت کے خلاف راستہ اختیار کرتے ہیں، یعنی اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں کا راستہ چھوڑ کر زندگی بسر کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو جہنم کے اندر بھیجیں گے۔ تو اس لیے کامیابی کا راستہ قرآن و سنت کا راستہ ہے، اور جو امت محمدیہ کے علماء کا مجمع علیہ راستہ ہے اس پر چلنا، یہی کامیابی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کی خباثات کو بیان کیا ہے، اور منافقین کی خباثات میں سے ایک خباثت ان کی یہ تھی کہ دنیاوی مقاصد اور اغراض کی خاطر کبھی اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے اور کبھی اپنے آپ کو منافقین کافروں کے ساتھ اپنا شمار کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا
ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم، منافق اپنے ذہن میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ وہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہے، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، یہ دونوں کے درمیان اٹکے ہوئے ہیں، کافروں کے درمیان بھی اور مسلمانوں کے درمیان بھی۔ اور امت کو یہ بتا دیا ہے مسلمانوں کو کہ اس طرح کا عقیدہ اور نظریہ نہیں ہونا چاہیے، ہر طرف چلے جاؤ، ہر طرف جدھر لگاؤ ادھر فٹ ہو جائے۔ یہ آلو نہیں، آلو کو ہر سبزی کے اندر ڈالو نا وہاں فٹ ہو جاتا ہے۔ اس طرح آج کل ہماری مثال بھی وہی ہے، ہم سیاسی ہیں یا مذہبی ہیں، جہاں مفاد دیکھتے ہیں وہاں پر فٹ ہو جاتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بری خصلت کس کی ہے؟ منافقین کی ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ایمان والوں کے علاوہ کافروں کے ساتھ کسی قسم کا دوستانہ نہ رکھو، اور یہ جو منافقین خباثات کرتے ہیں اللہ فرماتے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، ان منافقین کا ٹھکانہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہے۔ لہٰذا ہم نے منافقین کی خباثات کو سامنے رکھ کر، ان کی بری عادات کو سامنے رکھ کر قرآن و سنت کو فالو کرنا ہے۔ جن وجوہات کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ان پر نازل ہوا یا عذاب کی وعید سنائی گئی، ان وجوہات اور اسباب سے ہم سب نے بچنا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔